السلام علیکم ناظرین، جہاندیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سینیٹر فیصل واوڈا کے خلاف توہین عدالت کیس جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہے، اس معاملے کے اوپر انہوں نے ایک اور تحریری جواب جمع کروایا ہے۔ اس جواب میں کیا کہا گیا، ایک تو اس پہ ڈسکشن کریں گے، اور پھر سیکنڈلی کیا فیصل واوڈا جو ہے وہ سینیٹرشپ سے ہاتھ دھو سکتے ہیں، ہاتھ دھو بیٹھیں گے، کیا ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ یہ وہ تمام لیگل ایشوز ہیں جس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ پراپر ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو فوری طور کے اوپر مل سکے۔ تو سینیٹر فیصل واوڈا کی جانب سے سپریم کورٹ میں یہ دوسرا تحریری جواب جمع کروایا گیا ہے۔ اچھا، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ فیصل واوڈا صاحب سینیٹر اور اس کے علاوہ مصطفیٰ کمال، ان کی جانب سے کچھ پریس کانفرنسز کی گئی۔ ان پریس کانفرنسز کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا تھا کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ چلانے کے لیے، اور بینچ کے ہیڈ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ تھے۔ اس بینچ پہ جسٹس عرفان سعادت خان اور جسٹس نعیم اختر افغان تھے۔ تو اس 3 رکنی بینچ نے پہلی ہیئرنگ کے اوپر شو کاز نوٹسز جاری کیے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیس میں فیصل واوڈا کو اور اس کے علاوہ مصطفیٰ کمال کو۔ اب مصطفیٰ کمال نے تحریری جواب جمع کرواتے ہوئے غیر مشروط معافی مانگ لی اور خود کو عدالت کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیا۔ سپریم کورٹ نے ان کے غیر مشروط معافی نامے کو کنسیڈر کیا اور یہ کہا کہ غیر مشروط معافی نامے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ فلاں جگہ کے اوپر غلطی کی ہے، تو آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے یہ خطا ہوئی ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے کوئی مسٹیک نہیں ہوئی تو پھر آپ غیر مشروط معافی کیوں مانگ رہے ہیں۔ تو دوسری ہیئرنگ کے اوپر مصطفیٰ کمال صاحب کے خلاف جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کیس میں شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا وہ واپس نہیں لیا گیا، وہ پروسیڈنگ ختم نہیں ہوئی، اور فیصل واوڈا کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر وہ ایک اور جواب جمع کروانا چاہیں تو تحریری جواب جمع کروا سکتے ہیں۔ اب سینیٹر فیصل واوڈا نے جو تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کروایا ہے اس میں انہوں نے غیر مشروط معافی بھی مانگی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود کو عدالتی رحم و کرم پہ چھوڑتے ہوئے یہ ریکویسٹ کی ہے سپریم کورٹ سے کہ ان کے خلاف جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کے تحت جو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے اس کارروائی کو ختم کیا جائے۔ سینیٹر فیصل واوڈا نے اس تحریری جواب میں یہ موقف اختیار کیا کہ جب 5 جون کی عدالتی کارروائی میں مجھے کہا گیا کہ اگر ایک اور جواب جمع کروانا چاہیں تو میں کروا سکتا ہوں، تو میں نے کچھ علماء سے رابطہ کیا، اور ان علماء نے جو مذہبی اسکالرز ہیں، جو ریلیجیس اسکالرز ہیں، ان نے مجھے یہ مشورہ دی، ان سے میں نے رائے مانگی کہ ایک سینیٹر کا جو ہے وہ کردار کیا ہونا چاہیے۔ تو اس پہ انہوں نے مجھے رائے دی کہ آپ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں، چاہے یہ بات آپ کے رشتہ داروں کے ہی اگینسٹ کیوں نہ جاتی ہو، اور عدل اور انصاف کے ساتھ جو ہے وہ اپنا موقف جو ہے وہ اپنائے رکھیں۔ تو پھر اس کے بعد فیصل واوڈا یہ کہتے ہیں کہ جو وہ پریس کانفرنس کی تھی اس میں اگر کوئی اس طرح کی میں بات کی ہے جس سے عدلیہ کا وقار مجروح ہوا ہے تو میں عدالت سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں اور خود کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہوں۔ اس جواب میں سینیٹر فیصل واوڈا نے مختلف قرآنی آیات کے بھی حوالے دیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ احادیث کے بھی حوالے دیے ہیں۔ تو اب 28 جون کو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ دوبارہ توہین عدالت کے کیسز کے اوپر سماعت کرنے جا رہا ہے۔ اب اگر سپریم کورٹ نے ان دونوں غیر مشروط معافی ناموں کو، فیصل واوڈا کا اور اس کے بعد جو دوسرا غیر مشروط معافی نامہ ہے مصطفیٰ کمال کا، اگر ان کو ایکسیپٹ کر لیا، منظور کر لیا، تو پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ جو ہے وہ وہیں پہ ان کی حد تک ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر سپریم کورٹ نے غیر مشروط معافی نامہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، اگر وہ غیر مشروط معافی نامہ مسترد کر دیا، کیونکہ یہ بھی عدالت کا اپنا اختیار ہے، وہ چاہے تو غیر مشروط معافی نامہ قبول کورٹ کر سکتی ہے اور چاہے تو ریجیکٹ کر سکتی ہے، اس کو مسترد کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر تو کورٹ کی جانب سے غیر مشروط معافی نامہ ایکسیپٹ کر لیا گیا تو پھر تو پروسیڈنگ ختم، لیکن اگر نہیں کیا گیا اور پھر پروسیڈنگ آگے بڑھی تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر
پروسیکیوٹر تعینات ہوں گے، اٹارنی جنرل فار پاکستان، ایویڈنس ریکارڈ ہوں گے، اور پھر فیصل وابڈہ کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی اور مصطفیٰ کمال، اور پھر ان کو سزا دی گئی اگر، تو وہ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ ہم نے ماضی میں دانیال عزیز اور طلال چودھری کی کنٹمپٹ آف کورٹ کی مثالیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، گو کہ وہ عدالتی فیصلے پاکستان کے جوڈیشل ہسٹری میں ان کو پذیرائی نہیں ملی، کوئی اچھے فیصلے ان کو نہیں ہسٹری نے قرار دیا۔ اس کی ریزننگ یہ تھی کہ اس وقت ثاقب نثار چیف جسٹس تھے، اور اس وقت ان کے مقاصد کچھ اور تھے، اور ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے معاملات میں کوشش کرتی ہے کہ ریسٹرین کا مظاہرہ کرے، یعنی اس معاملے کے اوپر تحمل کا مظاہرہ عدالت کی جانب سے کیا جائے۔ تو اب بہرحال ان 2 کیسز کو جو میں نے مثال دی ہے آپ کو، اس میں نہال ہاشمی نے توہین عدالت کیس میں غیر مشروط معافی نامہ جمع کروایا تھا، اور اس کے باوجود ان کو سزا دے دی گئی تھی۔ تو ایک تو یہ مثال بھی ہمارے سامنے ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر میں یہ رائے قائم کر رہا ہوں کہ یہ عدالت پہ منحصر ہے کہ عدالت کا اس توہین عدالت کا کیس جو ہے وہ اب ختم کر دے گی غیر مشروط معافی کے اوپر، یا پروسیڈنگ آگے بڑھے گی، یہ اب کورٹ نے خود طے کرنا ہے۔ اسی سے جڑا ہوا دوسرا معاملہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میڈیا چینلز نے یہ پریس کانفرنسز جو ہے وہ کیوں چلائیں۔ اچھا، اس کا بیک گراؤنڈ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عام انتخابات کے بعد راولپنڈی کمشنر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں اس نے سنگین الزامات عائد کیے تھے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر، اور اس معاملے کے اوپر پھر ایک ایکسپلینیشن بھی دی گئی کہ یہ بے بنیاد اور جھوٹے الزامات ہیں۔ تو اس وقت بھی ایک کوشچن بہرحال زیر بحث ضرور رہا کہ کوئی بھی پولیٹیشین ہو، کوئی بھی اب یہ کمشنر ہے یا کوئی اور ہے، وہ پریس کانفرنس کرتا ہے اور ہر ٹی وی چینل اس کا لائیو دکھا دیتا ہے، تو کہیں یہ اس سلسلے کو کہیں پہ اس لیے رکنا چاہیے کہ کیا یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اگینسٹ تو نہیں ہے، یا کم از کم کوئی یہ کوشچن بھی تو کرے کہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں، میڈیا ہاؤس اس سے پوچھے کہ کیا آپ کے پاس اس کے کوئی ثبوت ہیں، یا ایسے ہی آپ کے دل میں کچھ آیا اور آپ نے کہہ دیا۔ یہ وہ تمام کوشچنز ہیں جو میرے خیال میں اس کیس میں ابھی ایڈریس ہونے ہیں، اور اس پہ ڈسکشن ہوگی، اور اس سے جو بھی اصول طے ہوگا وہ بہت اہم ہوگا۔ اور یہ بات پہلے بھی جب ثاقب نثار چیف جسٹس تھے تو اس وقت یہ ڈسکشن ہوتی رہی کہ جو پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، جو لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اس میں کوئی ڈیلے میکانزم ہونی چاہیے، یعنی کوئی اگر کانسٹیٹیوشن یا لا کے اگینسٹ اگر کوئی اس طرح کی کوئی اگر بات کی گئی تو اس کو جو ہے وہ روکا جانا چاہیے۔ اچھا، آخری کمنٹ میں اس پہ یہ ضرور کروں گا کہ یہاں پہ چاہے ایکس آرمی چیف ہو یا کچھ اور لوگ ہوں جو سٹنگ میں ہیں، اگر ان کے حوالے سے کوئی کمنٹ کر دے تو نہ تو وہ چیز ٹی وی چینلز پہ لائیو چلتی ہے، اور اگر کہیں چلے بھی تو اس کے اوپر بیپ لگا دی جاتی ہے۔ لیکن جوڈیشری کے حوالے سے جو پریس کانفرنسز ہوتی ہیں جس میں بغیر ایویڈنس کے اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، اس کے اوپر ہم نے کوئی اس طرح کا میکانزم دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کو کیسے آگے لے کر چلتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔